پاکستان میں بہت کم ہے کہ ہم ایسے بڑی شخصیات کو ریکگنائز کریں. یو بی ایل ایوارڈ لٹریچر اینڈ آرٹس ایوارڈ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اب ہم لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس لائف اچیومنٹ ایوارڈ دینے کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب ضیاء اعجاز صاحب تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا اناؤنس کریں. جناب ضیاء اعجاز صاحب پلیز. کالم نگار, افسانہ نگار, ناول نگار, ڈرامہ رائٹر, براڈ کاسٹر, کوئی اور نہیں, یہ ہے علم, ادب, صحافت کا جانا پہچانا نام محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ, جن کا شمار بر صغیر کی صف اول کی جدید افسانہ نگاروں میں سے ہوتا ہے. آپ نے 1967 میں مشہور جریدے اخبار خواتین اور مشرق اخبار سے اپنے صحافتی کیریئر کا شاندار آغاز کیا. روزنامہ جنگ کے کالم نرم گرم سے آپ کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی. اس دوران 4 اکتوبر 1970 میں آپ اپنی نوعیت کے منفرد شاعر جناب جان ایلیا صاحب سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئیں. آپ کی مشہور تصانیف میں قیدی سانس لیتا ہے, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, افسانوں کے مجموعے عورت زندگی کا زندان, امید سحر کی بات سنو, رقص بسمل قابل ذکر ہیں. زاہدہ حنا صاحبہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے افسانے کا انگریزی ترجمہ شہرہ آفاق شاعر فیض احمد فیض صاحب نے کیا, جس کا عنوان دی ہاؤس آف لونلینس تھا. آپ بطور براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور بی بی سی جیسے بین الاقوامی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں. اس کے علاوہ بطور ڈرامہ رائٹر پی ٹی وی کے عروج کے وقت کا حصہ رہی. زرد پتوں کا بن اور دوسری دنیا آپ کے لکھے ہوئے مشہور ڈرامے ہیں جو پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوئے. اس کے علاوہ آپ نے بہت سے بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کی. آپ کے کالم نگاری کا سلسلہ آج بھی ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں جاری ہے. یو پی ایل زاہدہ حنا صاحبہ کی ان بیش قیمت خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے آپ کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے یو بی ایل لٹریچر اینڈ آرٹس ایوارڈز سال 2024 میں آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کرنے کا اعلان کرتا ہے. Please give a standing ovation to Ms. زاہدہ حنا. آپ سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تالیوں میں یہ لائف اچیومنٹ ایوارڈ ایک ایسی شخصیت کو جا رہا ہے جو تاریخ ساز ہے, جس کا قلم آج تک بہت کچھ لکھ رہا ہے. میڈم زاہدہ حنا. کارپرداز ہیں اور جو وہ ہے اس کی یوڈی ہے, اس کے دیگر کام کرنے والے ہیں ان کا, کہ بھائی اب انہوں نے ہمیں بھی کچھ بغول کسے کی گھاس ڈالنی شروع کر دی ہے. نہیں ایسی بات نہیں, یہ تو آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. یہ تو دیر سے ہم نے بہت آپ کو نہیں, ہمیں بہت دیر لگی زیادہ. دیر لگی ہے نا, تو پھر اس کے اوپر وہ دو ڈیمیج. اگلے سال آئیے آپ, نہیں تو ڈیمیج پکا آپ کی ڈیمیجز دوں گا میں آپ. اچھا. کیا لکھ رہی ہیں ہمارے لیے اب آگے؟ بات کرتے ہیں نا, یہاں کیوں کھڑے کھڑے بات یہ بات آپ نے دیکھا, اب یہ ساری دنیا ہی کیپٹلسٹ ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے لوگوں کے وہ حوصلہ افزائی کے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو سمجھائیں کہ زندگی رائٹر کی حیثیت سے کیسے گزاریں. زاہدہ آپا تھینک یو ویری مچ. کچھ بولیں آپ. نہیں, یہ ہے کہ ناصر بہن کا 11واں ادبی ایوارڈ. اچھا, تو مجھے یاد آیا کہ جب بچپن تھا تو ہمارے پاس پیسے ذرا کم ہوتے تھے, تو ایک گلک لے کے اس میں ہر مہینے 11 آنے ڈالتے تھے. 11 آنے ڈالتے تھے,
اور پھر جب وہ 11ویں آتی تھی تو اسے توڑتے تھے گلک کو، اور اس کا جو ہے نا نظر نیاز ہوتی تھی اس کی، تو وہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ واہ واہ واہ، تالیاں۔